بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پیپرز میں آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا میری تو خواہش ہے کہ یہ کہ A+ گریڈ آئے آپ لوگوں کا۔ تو سوشیولوجی 101 کون کہتا ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ، اتنی زیادہ مزے کا سبجیکٹ ہے۔ خیر آپ ابھی جیسے جیسے آگے دیکھتے جائیں گے آپ لوگوں کو وہ ایزی لگتی چلی جائے گی۔ اگر مشکل ہے بھی تو آسان کر لیتے ہیں اس کو۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 23 سوشل کلاس اور اسٹریٹیفیکیشن کی۔ ہم لوگ جو تھیوریز پڑھ رہے تھے پچھلے چیپٹر میں ہم نے کارل مارکس کی جو تھیوریز ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ میکس ویبر پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ میکس ویبر نے بھی اپنی اسٹریٹیفیکیشن کی اپروچ جو ہے اس کی بیس تو اس نے مارکس کے مطابق ہی رکھی تھی، لیکن مارکس کی جو تھیوری ہے اس کو ذرا ماڈیفائی اور تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مارکس کی طرح ویبر کا بھی یہی ویو تھا کہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا ہمارے پاور اور ریسورسز کے اوپر، وہی ہماری سوسائٹی میں ان ایکویلٹیز لاتا ہے۔ لیکن مارکس نے صرف پولرائزڈ کلاس ریلیشن بتائے تھے کہ ایک ہوتا ہے ہائی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ بورجویز جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ پرولیٹیریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس نے پولر بنا دیا تھا، ایک پول بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے صرف دو اس نے کنڈیشنز بتائی تھیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ ہمارے کنفلکٹ کی جڑ ہوتی ہے، یعنی اس کا مین فوکس جو ہے نا مینس آف پروڈکشن پہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ویبر ہے نا اس نے تھوڑا اس کے مارکس کے ویو کو تھوڑا سا کمپلیکس کر دیا تھا۔ اس نے سوسائٹی کو بہت ساری ڈائمینشنس میں دیکھا تھا۔ وہ کیسے بہت ساری ڈائمینشنس ہیں وہ آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن، یہ ویبر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، کہتے ہیں کہ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ صرف کلاس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ ویبر نے جو کارل مارکس ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کلاس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن ویبر کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف کلاس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ دوسرے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جو جیسے اسٹیٹس اور پاور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ہے وہ ان ایکوالٹیز آ جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 3 اوور لیپنگ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک کلاس جو کہ ہمیں اس نے مارکس نے بھی ہمیں ایکسپلین کیا تھا، اور 2 اسٹیٹس اور پاور۔ تو یہ 3 فیکٹرز کہتا ہے کہ یہ جو 3 فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ انیکوالٹی آتی ہے۔ اور کسی بائی پولر جو اسٹرکچر ہوتا ہے صرف یعنی کہ 2 اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی، اس میں 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ویبر کیا کہتا ہے کہ جو کلاس ڈویژنز ہوتی ہیں یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کا کسی مینس آف پروڈکشن پہ کنٹرول ہے یا نہیں، جیسے کہ مارکس نے کہا تھا نا، اس نے مینس آف پروڈکشن پہ فوکس کیا تھا۔ ویبر کہتا ہے کہ جسٹ آپ اس کو مینس آف پروڈکشن پہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں تو آپ لوگوں کی جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ ہائی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بلکہ جو اکنامک ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی صرف وچ ہیو نتھنگ ڈائریکٹلی ٹو ڈو وتھ پراپرٹی، صرف پراپرٹی کی بیسس پہ آپ اپنے ڈفرینسز کو نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، کیونکہ صرف پراپرٹی اکنامک ڈفرینسز جو ہوتی ہے نا، اکنامک ڈفرینسز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ امپلائمنٹ تک رسائی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، زیادہ کمانا، ٹھیک ہے، کم کمانا، کسی کے پاس زیادہ اچھی جاب ہے، کم جاب ہے، تو یہ جو سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو ہم لوگ اکنامک ڈفرینسز کہتے ہیں۔ تو جو ویبر تھا وہ کہتا ہے کہ صرف پراپرٹی کی وجہ سے یہ اکنامک ڈفرینسز نہیں آتے، بلکہ یہ ڈفرینسز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کتنے اسکلز ہیں، آپ لوگوں کے پاس کتنی کریڈینشیلز ہیں، کتنے آپ لوگوں کے پاس اچیومنٹس ہیں، کتنے آپ لوگوں کے پاس کوالیفیکیشنس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی جو ٹائپ آف جاب ہوتی ہے نا اس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس اسکل اور کریڈینشیلز اور کوالیفیکیشنز ہوگی اتنی زیادہ آپ لوگوں کو اچھی جاب ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی یہاں سے ایک ڈفرینس، تو آپ یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ کارل کی اور مارکس کی تھیوری میں کیا تھا کہ کارل نے جسٹ یہی کہا تھا کہ مینس آف پروڈکشن پہ ہوتا ہے، یعنی کہ پراپرٹی پہ مین فوکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینسز آتے ہیں، لیکن ویبر نے کیا کہا تھا کہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسکلس، کریڈینشیلس اور کوالیفیکیشنس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ویبر کیا کہتا ہے کہ جو انڈیویجولس کی جو مارکیٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کے لائف چانسز کو انفلوئنس کرتی ہے۔ مارکس نے کہا تھا کہ جسٹ جس کے پاس زیادہ پراپرٹی ہوگی اس کے پاس لائف چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن ویبر یہ کہتا ہے کہ جس کی مارکیٹ پوزیشن اچھی ہوگی اس کے پاس اتنی ہی زیادہ لائف چانسز ہوگی۔ اچھا، اب مارکیٹ پوزیشن ہوتی کیا ہے؟ مارکیٹ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ جتنے زیادہ اسکلز اپنی مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، یعنی کہ کبھی آپ اپلائی کرنے کے لیے گئے ہیں جاب کے لیے تو آپ کے پاس جتنے زیادہ اسکلز ہوں گی، جتنی اچھی ڈگری ہوگی، ہائیسٹ ڈگری ہوگی، جتنی زیادہ آپ لوگ کی کوالیفیکیشنس اور اچیومنٹس ہوں گی، اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی مارکیٹ پوزیشن اچھی ہوگی، تو وہ آپ لوگوں کی مارکیٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لائف چانسز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی مارکیٹ پوزیشن پہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا کہ اسکلز دے برنگ ٹو دا لیبر مارکیٹ ایز اے امپلائز، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے ہی پھر آپ لوگوں کو ریوارڈس دیے جاتے ہیں۔ زیادہ اچھی کوالیفیکیشن ہوگی تو آپ لوگوں کی ریوارڈس جو ہیں آپ اچھے ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کی انکم جو سیلری ہوگی وہ اچھی ہوگی۔
جہاں لوگ یہ ویئر پیپل ہیو گڈ مارکیٹ کیپیسٹی، ان لوگوں کی اتنے ہی زیادہ اچھے لائف چانسز ہوں گے. اچھا، اب یہ چانسز کون کون سے ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی انکم ہو سکتی ہیں، بونسز وغیرہ ہو سکتی ہیں، پینشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں، دوسرے لیس ٹینگیبل بینیفٹس جیسے ہوتے ہیں، جیسے سیکیورٹی مل سکتی ہے، اس کے بعد جاب کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پلیزنٹ ورکنگ کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کام کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کام کرنے کا انداز جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جتنی اچھی کوالیفیکیشن ہوگی. کیونکہ آپ اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں نا، جن لوگوں کی جیسے بہت زیادہ، آپ کو میٹرک پاس اگر بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی فیکٹری میں جاب کے لیے اپلائی جاب کے لیے جائے گا تو ظاہر سی بات اس کو مینیجر کی پوسٹ پہ تو نہیں نہ رکھیں گے، اس کو لیبر ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی دوسرا بندہ جاتا ہے جس کے پاس اسکلز اور کوالیفیکیشنس اچھی ہو سکتے ہیں، اس کو وہ مینیجر بھی رکھ لیں. تو یہ لائف چانسز ڈائریکٹ پوزیشن کس پہ کرتی ہیں کہ مارکیٹ پوزیشن پہ، کہ آپ کون سے اسکلز مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ نے دوسرا یہاں پہ ڈفرینس فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے کارل مارکس اور ویبر کی تھیوری میں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری جو چیز ہے، جو مینیجیریل اور پروفیشنل آکوپیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو مینیجرز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ زیادہ ارن کرتے ہیں، ان لوگوں کی ورکنگ کنڈیشنز بھی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں دین دوز پیپل جن لوگوں کی بلیو کالر جابز ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے جو مزدور ہوتے ہیں نا فیکٹریز میں، ایز کمپیئر ٹو دوز. اب کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں نا جو مینیجرس کے پاس، جو ان لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، جو ڈپلوماز ہوتی ہیں اور جو اسکلز ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ زیادہ مارکیٹیبل ہوتے ہیں. کیونکہ وہ یعنی کہ جو جاب مارکیٹ ہوتی ہے نا ان میں وہ زیادہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے نا ان کو، ایز کمپیئر ٹو دوز جن لوگوں کے پاس ویسے کوالیفیکیشنز نہیں ہوتی. اب جیسے آپ لوگ اگر ماسٹرز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر کسی جگہ پہ اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرا بندہ انٹرمیڈیٹ کا آیا ہوا ہے، تو پریفر تو آپ کو ہی کیا جائے گا نا، نہ کہ انٹرمیڈیٹ جس کی ڈگری ہوگی اس کو پریفر کیا جائے گا. اب مینیجرز جو ہوتے ہیں کارپوریشنز کے، وہی اب یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں نا کارپوریشنز کے، یہ اصل میں کنٹرول کرتے ہیں ہمارے مینس آف پروڈکشن کو. ہمارے یہ مینس آف پروڈکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، ویدر کہ آپ لوگ اس مینس آف پروڈکشن کو آپ لوگ آن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مینیجرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کی جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، یہ لوگوں کے پاس بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کے مینس آف پروڈکشن کو جو ہے نا وہ کنٹرول، کیونکہ وہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ مینیجرز نے بنانی ہوتی ہیں. مینیجرز آف کارپوریشنز ہوتے ہیں، وہی ساری پالیسیز بناتے ہیں، وہی سب کچھ بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے کون سے مینس آف پروڈکشن ہونے ہیں، کیسے ہم نے ان لوگوں کو ان مینس آف پروڈکشن کو یوز کرنا ہے. یہ سارا جو کام ہوتا ہے نا مینیجریل کام ہے نا، سارا سب کچھ مینیج تو مینیجرز نے کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، اب وہ جو کارل مارکس ہے انہوں نے کہا تھا کہ مینس آف پروڈکشن کو آپ جب اون کرتے ہیں تو وہی آپ لوگوں کی کلاس، آپ لوگوں کی پاور کو ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ہے وہ شو کرتا ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے تو جو مینیجرز ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے پاس مینس آف پروڈکشن ان کے ذاتی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ کمپنی کے مینس آف کارپوریشن مینس آف پروڈکشن کو وہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ٹرمس آف دیٹ بھی ان لوگوں کے پاس زیادہ پراپرٹی آ جاتی ہے، ان ٹرمس آف دیٹ بھی ان لوگوں کے پاس پاور زیادہ آئی، ان کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے. تو پھر اگر مینس آف پروڈکشن پہ جسٹ فوکس کرنا ہے تو پھر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس بات کو جو ہے نا، یہ جس نے ویبر نے جو ہے وہ کیا تھا ایکسپلین کہ کیوں، بیکاز آف کوالیفیکیشنس. اچھا، اسٹیٹس کی جو بات کی تھی، جو ویبرز تھیوری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا جو اسٹیٹس ہوتا ہے ریفرز ٹو دی ڈفرینسز بٹوین دی سوشل گروپس ان دی سوشل آنر اور پریسٹیج. دیکھیں، جو کارل مارکس ہے نا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تبھی ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ ہائی ازائن کیا جائے گا ہمیں جب ہمارے پاس مینس آف پروڈکشن زیادہ ہوں گے. ویبر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوشل آنر اور پریسٹیج کتنی ہے، یعنی کہ لوگ آپ کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ آپ کو جتنی زیادہ پریسٹیج دیں گے، جتنا زیادہ آنر دیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کو وہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھے اسٹیٹس جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خود ہی دیں گے. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹس از بینگ ایکسپریس ان ٹرمز آف لائف اسٹائلز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ ڈریسنگ کرتے ہیں، جیسے آپ جس قسم کے گھروں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کا مینر آف اسپیچ، بات کرنے کا انداز، آپ لوگوں کا پیشہ، آپ لوگوں کی جاب، یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، تب وہ اندازہ لگاتے ہیں جا کے کہ آپ لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے. پیپل شیئر دا سیم اسٹیٹس فرام اے کمیونٹی ان وچ دیر از اے سینس آف دا شیئرڈ آئیڈینٹی. کہ کوئی ایک اسٹیٹس کمیونٹی میں بہت سے پیپل جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی ایک شیئرڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے، یعنی کہ آپس میں ان لوگوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے. اب جو مارکس تھا اس کا یہ بلیف تھا کہ اسٹیٹس ڈسٹنکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ کلاس ڈویژنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس نے کلاس ڈویژن صرف 2 بنا دی تھی نا، ٹھیک ہے. ایک اس نے بتا دی کہ بورگیوز جن کے پاس مینس آف پروڈکشن ہوتے ہیں، اور دوسرا پرولیٹیریٹ جو کہ ورکرز ہوتے ہیں. لیکن مارکس کہتا ہے کہ کلاس ڈویژن کی بیس پہ یہ اسٹیٹس نہیں ہوتا. ویبر یہ کہتا ہے کہ جو کیونکہ دیکھیں نا، پوسیشن آف ویلتھ جو ہوتی ہے نا،
وہ زیادہ تر نارملی ایسا ہی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے نا تو آپ لوگوں کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ لوگوں کو ہائی اسٹیٹس کا جو ہے نا کوئی بندہ تصور کرتے ہیں. لیکن پھر اگر صرف یہی فیکٹر ہے تو کچھ ایسے گلیمرس سوسائٹیز ہوتی ہیں جن کے پاس مینس آف پروڈکشن تو نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ان لوگوں کا جن لوگوں کے پاس ویلتھ زیادہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان لوگوں کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگ سوشل آنر اور پریسٹیج ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو یہی ڈفرینس بتایا تھا ان ٹرمس آف اسٹیٹس. ویبر نے کہا تھا کہ صرف کلاس ڈویژن سے ہٹ کر بھی کچھ ہے, ویلتھ سے ہٹ کر بھی کچھ ہے, کیونکہ جو اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کا پریسٹیج ہائی ہوتا ہے, ان لوگوں کا فیم ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پراپرٹی اور پریسٹیج کا آپس میں ایک تعلق تو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے پاس پریسٹیج آ جاتی ہے. جب آپ بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ لوگوں کو خود ہی وہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنا, ایک روب اور دبدبہ آپ لوگوں کا نا وہ دھاک بیٹھ جاتے ہیں سوسائٹی میں. لیکن دوسری چیز بھی ہے کہ جو آپ لوگوں کی پریسٹیج ہوتی ہے نا وہ پراپرٹی بھی لا سکتی ہے, یعنی کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کا نام اور شہرت ہوگا آپ اس کی بیس پہ آپ لوگوں کے پاس پراپرٹی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاور کا جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے پاور کا, اس کو جب ڈسکس کیا گیا تھا تو پاور جو ہے نا وہ دیکھیں کارل مارکس جو تھا اس نے یہی کہا تھا کہ یعنی کہ جس کے پاس زیادہ مینز آف پروڈکشن ہوں گے وہ جو ہے اس کے پاس پاور زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو پاور ایکچولی ہوتی کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس ایک ابیلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ایون کہ وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کنٹرول کروانا خود کو, تو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اگلے بندے کی خواہش کے خلاف جا کے بھی آپ لوگ جو ہے نا اس کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ویبر نے یہ ایگری کیا تھا. اب مارکس جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ پراپرٹی جو ہے نا وہی میجر سورس ہوتی ہے ہماری پاور کا. ویبر نے اس کے ساتھ ایگری تو کیا تھا, لیکن اس نے کہا تھا کہ صرف سورس ہی نہیں ہوتی جو کہ ہماری پاور کو ڈٹرمن کرتی ہے, کچھ اور بھی ہوتا ہے. کیونکہ ود ٹائم آپ دیکھیں نا کہ انڈسٹریل سوسائٹی جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو ایک بیوروکریٹک اسٹیٹ ہے کہ جیسے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے پاس کتنی زیادہ پاور ہوتی ہے. جیسے جیسے ان لوگوں کی جو گورنمنٹ ہو گئی یا فارمل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ جیسے جیسے ایکسپینڈ کرتی ہیں نا, جیسے جیسے بڑا ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی ہی زیادہ ایک پاور آنا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اسٹریٹیفیکیشن سسٹم میں ان لوگوں کی ایک امپورٹنس جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو پارٹی فارمیشن جو ہوتی ہے نا یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے پاور کا. اب یہاں پہ بھی دو سوال جو ہے نا وہ ریز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے نا وہی لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا جن لوگوں کے بہت زیادہ اچھے جو ہے نا ویل آف بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں, کامن بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اچھا, لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے اب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان میں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اچھے گھروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, مطلب ان ٹرمز آف کوالیفیکیشن بھی وہ لوگ رکھے جاتے ہیں. لیکن جو ہماری اب یہ جو پارٹی فارمیشن ہوتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے ہمارا پاور کا, اور یہ ہمارے اسٹریٹیفیکیشن سسٹم کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کلاس اور اسٹیٹس. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ انفلوئنس ہوتی ہے خود کلاس سے, ٹھیک ہے, لیکن پارٹی جو ہے وہ اکنامک سرکمسٹانسز سے بھی انفلوئنس ہوتی ہے, یعنی کہ جتنی زیادہ اگر آپ لوگوں کی پارٹی میں بہت زیادہ ممبرس ایسے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ گرو کرے گی, یہ ایک الگ فیکٹر ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ ویلتھ ہوگی تو ہی وہ پارٹی بناتے ہیں, جیسے ہماری ریلیجیس پارٹیز ہو جاتی ہیں, نیشنلسٹ آئیڈیلز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے تو کسی کے پاس تو ویلتھ ہوتی ہے, کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک انکوالٹی آتی ہے نا وہ پولیٹیکل پاور کی وجہ سے بھی آتی ہے. دیر کوڈ آلسو بی دا گروپ از پوسیسنگ افیکٹو پولیٹیکل پاور وداؤٹ اکنامک لیوریج, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اکنامک لیوریج ویلتھ ہوگی تو آپ جو ہے وہ پارٹی بنائیں گے. جیسے آپ ملٹری دیکھ لیں, ہمارے جو ہے آرمی ہو گئے وہ بھی تو ایک پارٹی ہے نا, اب ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, حالانکہ ان لوگوں کو پارٹی خود پیسہ دیتی ہے. وہ اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ ویلتھ کی بنیاد پہ نہیں آپ لوگوں کی پارٹی بن جاتی. تو پارٹی جو ہے نا یہ ایک مین اسپیکٹ ہوتا ہے پاور کا. دوسرا, اب یہ جو ویبر ہے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ سوسائٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہاں پہ جو 2+ لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ کارل مارکس نے کتنے ہمیں دیے تھے 2, یعنی کہ اس نے ایک اپر کلاس بتایا تھا اور ایک اس نے پور بتا دیے تھے, یعنی کہ یا اس نے ورکنگ کلاس بتا دیے تھے 2. لیکن جو ویبر ہیں انہوں نے اس میں جو ہے نا وہ 2 چیزیں اور ایڈ کر دی تھیں. اپر کلاس کو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپر کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہائی لو کچھ بھی نہیں ہوتا. مڈل کلاس میں جو ہے نا وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں, اپر مڈل کلاس, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. اس کے بعد ورکنگ کلاس میں بھی 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہائی اسکل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑے اسکل ہوتے ہیں مطلب سیمی اسکل ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتے. اور جو پور ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں میں بھی کوئی اسٹریٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ پور جو ہے وہ کتنا غریب ہے تو بس غریب ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد ویبر نے جو ہے وہ جتنے بھی یہ پوائنٹس دیے ہیں یہ آج کل کی سوسائٹیز کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جتنے بھی اس نے پوائنٹ دیے ہیں. ویدر اینٹیسپیٹڈ دی پرولیفریشن آف دی کلاسز, انہوں نے کلاسز سے ہٹ کے جو ہے نا مطلب جو انہوں نے کہا تھا نا, کارل مارکس نے کہا تھا کہ جسٹ جو ہے وہ ہائی اور لو کلاس ہوتی ہے, تو ویبر نے یہ کہا تھا کہ ایک وائٹ کالر امپلائز بھی ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, ٹیکنیشینس ہوتے ہیں, سول سرونٹس ہوتے ہیں, ان لوگوں کی بھی اپنی جگہ ایک امپورٹینس جو ہے وہ ہوتی ہے. جو پراپرٹی ریلیشنز ہوتے ہیں وہ مارکس کے نزدیک جو ہے وہ امپورٹنٹ تھے, لیکن ویبر کے نزدیک مارکیٹ پوزیشن اور مارکیٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کسی بھی کلاس پوزیشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اب جو ویبر ہیں, جو مارکس ہے نا, مارکس بس یہی کہتے ہیں کہ ورکرز جو ہوتے ہیں, جو امپلائز ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا, جسٹ ان کے پاس اپنا ایک لیبر ہوتا ہے, یعنی کہ مزدوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس کو وہ لوگ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں ہائیسٹ ممبرس کو. ٹھیک ہے, لیکن ویبر نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ویبر کہتے ہیں کہ ریئلٹی یہ نہیں ہوتی, ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ ورکرز کے پاس اسکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پاس ان لوگوں کے پاس اسکلس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے اسکلس کو یوں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں لائیں یا نہ لائیں, یہ ان لوگوں کی مرضی ہوتی ہے. اور وہ کسی بھی جو ہے نا ان کے پاس جو اسکل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی مارکیٹیبلٹی کو بھی جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے. تو آگے یہ کمپیئر کیے گئے کارل مارکس اور ویبر کے جو ہے وہ پوائنٹس کو. دیکھیں مارکس کا مین فوکس کیا تھا, مینس آف پروڈکشن پہ. ٹھیک ہے, یہ مینس آف پروڈکشن پہ اس کا فوکس تھا مین, لیکن ویبر نے کس پہ فوکس کیا تھا, مارکیٹ پوزیشن پہ. اور سوری یہاں سے ہم جو ہے نا اس کو جو ہاں اچھا جو ویبر تھے انہوں نے کیا کیا تھا, مین فوکس ان لوگوں کا کس چیز پہ تھا, مارکیٹ پوزیشن پہ تھا. مارکس نے جسٹ ایک پولیرٹی بتا دی تھی, یعنی کہ ایک جو کلاسز ہوتی ہیں, ایک آج کل کے زمانے میں جو لوور کلاسز ہیں تو ان لوگوں کے وہ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ وہ ریولیوشن کریں گی, بہت زیادہ جو ہے وہ ریبل کریں گی, یعنی کہ بغاوت کریں گی, اور جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو پولیرٹی جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے نا, جو ڈفرینسز بڑھتے جا رہے ہیں غریب اور امیر کے درمیان, اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بغاوت کریں گی. لیکن ویبر نے جو ہے نا وہ ایک الگ چیز بتائی تھی, کہتا ہے کہ جو وائٹ کالر کلاس ہوتی ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ ہم نے کارل مارکس کی کریٹیسزم میں بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, جب ہم نے کارل مارکس کی تھیوری کو پچھلے چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا, اس کی کریٹیسزم میں تھا کہ کارل مارکس نے وائٹ کالر کلاس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ اگنور کر دیا ہے, کیونکہ وائٹ کالر کلاس کی ہی وجہ سے جو ہے نا کیپٹلزم کولیپس ہونے سے جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے. کیپٹلزم یہی ہوتی ہے نا کہ ہائر اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں لوور اسٹیٹس کے لوگوں پہ جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں. تو یہ جو وائٹ کالر کلاس ہوتی ہے, یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں, اب ان لوگوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے. تو اب کسی فیکٹری میں بھی جو ہے جو اب لیبر ہے, تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو مزدور ان لوگوں کو کم انکم دی جاتی ہے, لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں یہ وائٹ کالر کلاس جو ہوتی ہے, یہ جو مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ انکم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی لیبر ہوتے ہیں جب وہ اپنی طاقت اپنی آواز اٹھاتے ہیں کیپٹلزم کے خلاف, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ وائٹ کالر کلاس ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے. تو اب لیبرز دو ڈویژنس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, ایک وہ ان لوگوں کی کلاس بن جاتی ہے جو کہ کیپٹلزم کے خلاف ہوتی ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوتے. تو یہ جو وائٹ کالر کلاس والی جو ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی, ان لوگوں کی وجہ سے کیپٹلزم جو ہے وہ کولیپس ہونے سے ختم ہونے سے جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکس نے یہ کہا تھا کہ جو کلاس ہوتی ہے نا وہ ہی سب کچھ ہمارے اسپیکٹس آف لائف کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ کلاس ہی ہوتا ہے. لیکن ویبر نے جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹس پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا تھا, کہ جو ہمارا پاور آتا ہے نا پولیٹیکل اسٹیٹس کی وجہ سے جو وہ پاور آتی ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے زیادہ ہماری لائفس کو. تو یہ تین جو ہیں وہ ڈفرینسز ہیں اس میں, آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو ریڈ کر لینا. یہ جو دو تھیوریز ہیں میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں جو پڑھائی تھی, تھیوری آف اسٹریٹیفیکیشن, اس کی کارل مارکس کی وہ, اور یہ ویبر کی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک پیپر میں ضرور آئے گی, آپ لوگ مجھ سے لکھوا لیں. اب یہ نہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون سی آئے گی, کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے نا ورچوئل یونیورسٹی میں جو پیپرز ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایک آدھ پیپر نہیں بنتا. ٹھیک ہے, انہوں نے لاکھوں کے حساب سے پیپر بنانے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی ٹاپک جو ہے وہ ایک پیپر میں آتا ہے تو دوسرے بندے کا کوئی اور ٹاپک جو ہے وہ پیپر میں آ جاتا ہے. تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ بچے پتہ ہے کہ یہ بچے زیادہ تر یہاں سے غلطی کر دیتے ہیں کہ گروپس میں جب پیپر شیئر ہو رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, یہ فلاں بندے کا یہ والا آ گیا تو ہم لوگ بھی یہی کر لیتے ہیں. اور دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, اگر کسی کا پیپر فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 25 میں سے نہیں آیا تو وہ کیا کہتے ہیں, فلاں بچے کو تو میں نے پیپر دیکھا ہے چیپٹر نمبر 25 میں سے تو بالکل آیا ہی نہیں ہے, اس لیے میں بھی چیپٹر نمبر 25 جو ہے بالکل جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. ارے نہیں بھائی, آپ لوگوں کا تو جو ٹاپک آپ کی فیلو کے نہیں نہ آئے پیپر میں, ہو سکتا ہے اسی کی زیادہ چانسز ہو آپ کے پیپر میں آنے کی, کیونکہ
جب ورچوئل یونیورسٹی کا جو سسٹم ہے جب وہ پیپر بناتا ہے نا وہ اپنی طرف سے تو کوشش کرتا ہے کہ میرے جو کوسچنس ہیں نا وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ظاہر سی بات ہے لاکھوں کے حساب سے انہوں نے پیپر بنانے ہوتے ہیں تو کوئی ایک آدھ کوسچن جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ صرف ہاں یہ ہے کبھی کبھی ریپیٹ ہو بھی جاتے ہیں، آپ لوگ ضرور دیکھا کریں گے اس میں جو کوسچن آتے ہیں نا آپ لوگ صرف اسی پہ نہ فوکس کیا کریں نا، آپ ایسے فوکس کیا کریں نا کہ اگر کسی کے پیپر میں ایک تھیوری آئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں تھیوری، آپ کہیں کہ تھیوریز میں سے کوسچن آ رہے ہیں، آپ ساری تھیوریز کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے پیپرز کو جو ہے وہ ریڈی کیا کریں. باقی میں بس دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے. جو بھی آپ لوگوں کو پوائنٹس نہیں سمجھ آ رہے آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.